الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم. محترم بھائیوں دوستو، آپ حضرات کافی دیر سے اپنے گاؤں کے اس ادارے کی دعوت پر انتہائی محبت کے ساتھ دین کی باتیں سن رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اس وقت کو اور اس سننے سنانے کو بے حد قبولیت سے مالا مال فرمائے۔ میرے دوستو، آپ کے گاؤں کے اس پروگرام میں کئی سالوں سے پروگرام میں شرکت کی سعادت مل رہی ہے، اور ہر سال کچھ نہ کچھ بچے اور بچیوں کی کارکردگی اور آپ کے اس دینی ادارے کی محنت کرنے والے اساتذہ کی محنت، تعاون کرنے والوں کا تعاون اور مدرسے کی کارکردگی آپ حضرات کے سامنے بھی آتی ہے اور آنے والے مہمانوں کے سامنے بھی آتی ہے۔ آپ حضرات بڑی ہی سعادت کے مستحق ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی ہی سعادت ہے، نیک بختی ہے، خوش نصیبی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا بڑا انعام ہے کہ پروردگار عالم نے آپ کے گاؤں کی اس ادارے میں اور بڑے بوڑھوں کی اس مدرسے کو قائم کرنے کے سلسلے میں جو فکریں تھیں، اللہ تعالی ہر سال ان فکروں کو پورا کرتا ہے۔ یہ بات مشکل ہے اور اس میں دقت تو ضرور آتی ہے کہ گاؤں سڑک کے اس پار ہے اور مدرسہ سڑک کے اس پار ہے۔ اگر گاؤں کے آخری کونے کو دیکھا جائے تو وہاں سے یہاں تک بچے کو پہنچانا اور بچیوں کو پہنچانا یہ یقیناً ایک مشکل مسئلہ ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ جن لوگوں کے دلوں میں ایمان اور قرآن کی محبت ہے، جن لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے دین کی محبت رکھی ہے، وہ لوگ ان تمام رکاوٹوں کو کچھ نہیں سمجھتے اور اپنے بچوں اور بچیوں کو دین کی خاطر، قرآن کی خاطر
ایمان کی خاطر، اسلام کی خاطر، اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں یہاں مدرسے میں بھیجتے ہیں، اور وہ بچے اور بچیاں یہاں آنے کے بعد پڑھ کر کامیابی کے ساتھ ان کی کارکردگی اور ان کا حافظ ہونا، ناظرہ پڑھنا، قرآن سیکھنا، دین سیکھنا، نماز سیکھنا، کلمہ سیکھنا، یہ سارا آپ حضرات کے سامنے آتا ہے تو ماں باپ کا دل بھی باغ باغ ہو جاتا ہے کہ ہمارے بچے اور بچی نے قرآن پاک مکمل کر لیا، کم سے کم اس کا پڑھنا ہماری آخرت کی سربلندی اور عزت کا ذریعہ بنے گا انشاءاللہ۔ میرے دوستو، ہمارے بڑوں نے، ہر گاؤں کے بڑوں نے اپنے گاؤں میں اپنے بزرگوں کے کہنے پر مدرسوں کو قائم کیا، اور یہ مدرسے 100 کے 100% دین کی دعوت، قرآن کی دعوت، ایمان کی دعوت، اسلام کی دعوت کے اندر کامیاب ہے۔ آپ دیکھیے کسی مسجد کے امام کو جو آپ کو 5 ٹائم کی نماز پڑھاتا ہے، یا کسی عیدگاہ کے امام کو جو سال میں عید کی نماز پڑھاتا ہے، یا کسی جمعے کے خطیب کو جو جمعے کی نماز میں خطبہ دیتا ہے، آپ دیکھیں گے کسی مبلغ کی تبلیغ کو، یا کسی مقرر کی تقریر کو، یا کوئی مفتی صاحب اپنے مسائل کو آپ کے سامنے رکھتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں اور آپ کو محسوس ہوتا ہے، اور آپ اس کی کنڈلی کو کھنگال کر دیکھیں گے کہ یہ مفتی صاحب بن کر کہاں سے آئے، یہ قاری صاحب بن کے کہاں سے آئے، یہ مولوی صاحب بن کے کہاں سے آئے، یہ مقرر صاحب تقریر سیکھ کے کہاں سے آئے۔ تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کسی گاؤں کے مکتب اور مدرسے میں، کسی بڑے چھوٹے مدرسے میں اس نے پڑھا، اور پڑھنے کے بعد آج ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں بچوں کو اللہ اور اس کے رسول کے اوپر اترنے والے قرآن پاک کو سیکھنے سکھانے کا کام کر رہا ہے۔ میرے دوستو، گاؤں کے ان چھوٹے بڑے مدرسوں کی اہمیت ان لوگوں سے پوچھی جائے جو 8 آنسو آ کر روتے ہیں، بلکتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے گاؤں میں مدرسہ نہیں ہے، ہمارے بچے ویران ہو گئے، ان کو قرآن کا پتہ نہیں، نماز کا پتہ نہیں، روزے کا پتہ نہیں، اور دین کی بنیادی باتوں کا پتہ نہیں۔ اس لیے مولانا صاحب ہمارے گاؤں میں ایک مکتب بنا دو، ایک استاد چھوڑ دو جو قرآن پڑھا لے۔ آپ جائیے اتراکھنڈ کے پہاڑوں کے بیچ میں رہنے والے چند گھر مسلمانوں کے، جہاں تصور نہیں ہوتا کہ یہاں مسلمان بھی رہتے ہیں، لیکن ہزاروں کی تعداد میں مسلمان رہتے ہیں، اور وہ مسلمان ایمان بھی جانتے ہیں، اسلام بھی جانتے ہیں، لیکن قرآن پڑھنا نہیں جانتے، نماز پڑھنا نہیں جانتے۔ ان کے بوڑھے جہالت میں اس دنیا سے چلے گئے، ان کے اوپر ایسے حالات آئے کہ نماز جنازہ پڑھانے والا کوئی نہیں تھا۔ آپ کے قریب میں ایک گاؤں ہے، یہ تھابلی، اس تھابلی کا ایک لڑکا میرے مدرسے میں آیا، اور آنے کے بعد اس نے اپنی موٹر سائیکل کھڑی کی۔ میں نے کہا بھائی کہاں سے آئے؟ تو اس نے کہا کہ میں بالکل کیدار ناتھ کے پاس ایک گاؤں سے آ رہا ہوں،
میں نے کہا کہاں کے ہو تم؟ وہاں کے تو ہو نہیں؟ کہنے لگے نہیں، یہاں گنگوں کے پاس دربوزی کا ہوں۔ میں نے کہا بھئی اس گاؤں کے تم ہو اور وہاں کیا کرتے ہو؟ کہنے لگا کہ میں کئی سال سے وہاں پر چند گھر مسلمانوں کے ہیں اور مسجد ہے، اس مسجد کے اندر 5 وقت کی نماز پڑھاتا ہوں اور قرآن پاک بچوں اور بچیوں کو سکھاتا ہوں۔ میرے دوستو، یہاں کے ہزاروں مدرسوں کو چھوڑ کر، مسجدوں کو چھوڑ کر، وہ بچہ آپ کا پہاڑوں کو پار کر کے، 1 پہاڑ نہیں، 2 پہاڑ نہیں، 10 نہیں، 20 نہیں، اگر یہاں سے چلو گے، صبح کو چلو گے، شام کو جا کر وہاں پر پہنچو گے، وہ موٹر سائیکل سے آتا ہے اور موٹر سائیکل سے جاتا ہے اور وہاں پر خدمت انجام دے رہا تھا۔ میرے دوستو، اللہ تعالی نے آپ کے گاؤں کے مکتب کے فیض کو وہاں جاری کیا۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بچے جو حافظ ہو رہے ہیں، یہ بچے پھر پھاوڑا لے کر زمین میں چلے جائیں گے اور کھیت کھلیان میں لگیں گے؟ نہیں، اکثر بچے ایسے ہوتے ہیں جو کسی مسجد میں جاتے ہیں، مدرسے میں جاتے ہیں، گاؤں میں جاتے ہیں، بیابان جنگلوں میں جاتے ہیں، ان علاقوں میں جاتے ہیں جہاں کے رہنے والوں پر وشواس اور یقین نہیں ہوتا کہ ان کو بھی کھانے کو کچھ ملتا ہوگا یا نہیں۔ میرے دوستو، اللہ تعالی نے ان مکاتب اور مدارس سے نکلنے والے بچوں کو کہاں کہاں دین پھیلانے کا ذریعہ بنا دیا۔ اس لیے ان مکتبوں کو معمولی مت سمجھو، ان کی قدر کرو۔ آج ہیں، آنے والے ٹائم میں کب بند ہو جائے کچھ نہیں پتا، پھر ہاتھ ملتے رہیو کہ بھائی مکتب تھا وہ چلا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ جن اداروں سے محبت کرتے ہیں، پیسہ دیتے ہیں، تنخواہوں کا انتظام کرتے ہیں، پڑھنے کا انتظام کرتے ہیں، چھاوا قائم کرتے ہیں، کمرے بناتے ہیں، آج دنیا کو یہی کھٹکتے ہیں کہ اتنا بڑا کام عوام اپنے بلبوتے پر، گاؤں اپنے بلبوتے پر کر رہا ہے، نہ سرکار کا محتاج نہ اور لوگوں کا محتاج، غریب رکشہ چلانے والا، محنت کرنے والا، مزدوری کرنے والا، پسینہ بہانے والا، صبح سے لے کر شام تک تشلے ڈھونے والا ایک غریب مزدور ان مدرسوں میں 10 روپے، 20 روپے، 50 روپے، 100 روپے، 500 روپے سے مدد کرتا ہے، اور یہ دارالعلوم ہو یا تمہارے گاؤں کا مدرسہ ہو، انہی پیسوں سے چلتا ہے۔ یہ اللہ کا شکر ہے، اللہ نے آپ کے مزاج کو بنایا کہ آپ کھڑے ہو گئے اس بات کے لیے کہ جو کام حکومتیں نہیں کر سکتی وہ آپ کر رہے ہیں، اللہ آپ سے لے رہا ہے۔ حکومتیں بے بس ہیں۔ سرکاری اسکول میں جاؤ، آپ دیکھیں گے ماسٹر آتے ہیں اور مکھی مار کر چلے جاتے ہیں۔ آپ دیکھیے کروڑوں میں بنائے گئے کالج، ان کالجوں میں پڑھانے والے آتے ہو چلے جاتے ہیں، کوئی پڑھنے والا ہے نہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے مکاتب، ہمارے مدارس، چاہے وہ دارالعلوم ہو یا چھوٹا سے چھوٹا گاؤں کا ایک مکتب ہو، ہر جگہ مسلمانوں کے بچے اور بچیاں، مائیں اپنے گھروں سے نکال دیتی ہیں اور کہتی ہیں جاؤ قرآن پڑھ کے آؤ۔ وہ بچے اور بچیاں چلتی سڑک پار کر کے کئی بار ٹکر ہو جاتی ہوگی، کوئی حادثہ اللہ ٹال دیتا ہے، لیکن قرآن کی محبت میں، اسلام کی محبت میں، نبی کی محبت میں، کلمہ اور روزے کی محبت میں آپ اپنے بچوں کو قرآن کے لیے وقف کرتے ہیں۔
اللہ تعالی اس ادارے کو آباد رکھے، اس کو قائم رکھے۔ آپ نے اس کی قدر کی، اللہ آخرت میں آپ کی قدر اور آپ کی قیمت کو بڑھا دے اور آپ کو عزت عطا فرمائے۔ جس طریقے سے قرآن کی عزت آپ نے اپنی زندگی میں رہتے رہتے کی، اللہ تعالی آخرت کی عزت آپ کو عطا فرمائے۔ ہمارے ملک میں کچھ نہیں، ہمارے ملک میں کچھ نہیں ہے، بس ایک چیز ہے کہ ہندوستان کے مسلمانوں نے اس کفرستان میں رہ کر اللہ کے قرآن کی درسگاہوں کو زندہ رکھ رکھا ہے، اور کچھ نہیں ہمارے پاس۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے پوچھا کہ آخرت کی سربلندی کے لیے تمہارے پاس کیا عمل ہے؟ تو صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، صرف اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے۔ ہم سے اگر اللہ کہے گا کہ اے ہندوستان کے مسلمانوں بتلاؤ تمہارے پاس کیا ہے، تو یہاں کا مسلمان کہے گا، یا اللہ کچھ تھا یا نہیں، بس اتنا تھا کہ ہم نے تیرے قرآن کے ذکر کو بلند رکھا۔ میرے دوستو، ان اداروں کی حفاظت کرو، ان کے لیے اپنے بچوں اور بچیوں سے اور ضرورت پڑے تو مال سے قربانی دینے کا جذبہ اپنے اندر رکھو۔ آج یہ جو سال میں مدرسوں میں جلسے ہوتے ہیں، ان جلسوں کا مقصد ایک نہیں انیک ہے۔ ان مقاصد میں سے ایک مقصد یہ ہے کہ مدرسہ اپنی کارکردگی پیش کرے کہ سال بھر میں تم نے کیا کیا۔ الحمدللہ تمہارے مدرسے نے ان بچیوں کو اس کرونا کال میں، جب سڑکوں پر نکلنا، گھر سے نکلنا اور کاروبار کرنا، دکان کھولنا، مکان سے باہر نکلنا دشوار تھا، لیکن قرآن کے ان مت والوں نے ان بچیوں پر محنت کی، ان بچوں پر محنت کی اور ان کو قرآن کا حافظ اور قرآن کا قاری بنایا اور قرآن کا پڑھنے والا بنایا اور قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کرنے والا بنایا۔ پتہ چلا کہ حالات جیسے بھی ہوں اور جو بھی کروٹیں آئیں اور جو بھی دقتیں آئیں اور جیسی بھی الجھنیں آئیں، اللہ نہ کرے، لیکن قرآن کی خدمت کرنے والا اپنے اصول اور ضابطے پر رہ کر ان درسگاہوں میں بیٹھ کر ان اداروں کے مادھیم سے انشاءاللہ قرآن کی خدمت کرتا رہے گا۔ ہمارے بچے حافظ بنتے رہیں گے، ہمارے بچے قاری بنتے رہیں گے، ہمارے بچے مولوی بنتے رہیں گے، ہمارے بچے مفتی بنتے رہیں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ میرے دوستو، ان اداروں کی قدر کرو، ان کی حفاظت کرو، ان سے محبت کرو، ان کے اوپر اپنا پاک سچا صاف مال لگا کر اللہ کے قرآن کو سربلند رکھو۔ اللہ تعالی کہنے سننے سے زیادہ علم و عمل کی سعادت نصیب فرمائے۔ اس پروگرام کا مقصد ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ نے حافظ قرآن دیکھے اور یہ پڑھنے والی بچیاں بھی دیکھی، اب اگلے سال کے لیے اس چیز کو اور پاورفل کر دو، اس کو اور مضبوط بناؤ، اس کی جو ضروریات ہیں اس کا دھیان رکھ کر آگے بڑھو۔ مجھے امید ہے کہ آپ حضرات اس ادارے کو بنانے میں، چمکانے میں، اس کو مضبوط کرنے میں جس طرح پیچھے آپ قربانی دیتے آئے انشاءاللہ اب بھی قربانی دیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ علم و عمل کی سعادت نصیب فرمائے۔